بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت بغیر حساب کے سیدھا جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان 10 عورتوں کو سیدھا جنت میں بھیج دے گا۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو ضرور یہ ایک جملہ اپنے شوہر کو بولا کریں، پھر سیدھا جنت۔ دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہیں۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں حکم ربانی ہے۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری پر مداومت اور ہمیشگی برتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے، دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مریں، اندھیری کوٹھڑی روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی، عورتوں نے پوچھا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جو جملہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا۔ سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے، حرام نوالا ہے، میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا تو حلال رزق لے کے آنا۔ ایک صحابیہ کا رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا۔
شام کو روزی کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا، اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن خاک چھانتا رہا، پورا دن روزی کی تلاش کرتا رہا، مزدوری کی تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی۔ خالی ہاتھ شام کو گھر آ گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، خالی پیٹ۔ شوہر اور بیوی سو گئے، بھوکے سو گئے، صحابی اور صحابیہ بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا روزی کی تلاش میں، سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی۔ شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا، دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابیہ عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی رخصت کرنے کے لیے، ڈھیر دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا رکیے، میری بات سن کر جائیے۔ شوہر رک گیا، بولا کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا میرے سرداج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، حرام کمائی کا لقمہ نہ تو میں کھاؤں گی نہ اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی اسلامی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، کہتی ہیں میں بھوکی مر جاؤں گی، تیسری رات بھی بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، سود کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، حرام مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے، یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا، روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا، یہ جملہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ یہ جملہ فرماتے ہیں دوسرا جملہ بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا لفظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا، یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی سر، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن اتنا بڑا قیمتی مٹیریل جس سر کے اندر ہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کو اتنا پسند ہے، یہی سبحان ربی الاعلیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ کریں گے، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا نمبر 5، جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڑ پہ شوہر کو سکھ دینے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ جنتی عورت رب کریم کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے۔ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے کہا کہ اس قوم کی ماں نافرمان تھی،
پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح علیہ السلام کی بیوی۔ نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے حال و مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام کی دعا کی بدولت اسلام میں عورت کا مقام، جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں، ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں ہیرو جواہرات کے بنے مکان کی بشارت دیجیے جس میں شور و شہب رنج و ملال نہ ہوگا۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری پھوپھی نے بیان کیا کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ تمہارا خاوند ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم اس کے لیے کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ اس کام سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا خوب سوچ لو کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کے اطاعت و خدمت فرض ہے، آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت پہ مضمر ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورت کو چاہیے کہ اچھائی اور نیکی کے کام میں حصہ لے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اپنے آقا و مالک کا حق ادا کرے کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، یہ جملے ایسے ہیں، یہ کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔